اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میں آپ کا دینی بھائی قاری خالد ضیاء، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ جڑا والا آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو جمعرات کے دن ہمارے ملک میں قومی نشستوں پر اور صوبائی حلقوں پہ الیکشن ہوئے۔ سیاسی جماعتوں کے مختلف کینڈیڈیٹ منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچے، لیکن انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ کسی بھی مذہبی جماعت کے نمائندے کثیر تعداد میں نہیں پہنچ سکے۔ مذہبی جماعتوں کے، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو، خواہ وہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہو، ایک تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، انتہائی دکھ کی بات ہے کہ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا، اور وہ ملک جس میں بسنے والوں کی کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے، اور وہ ملک جس میں حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت قرآن پہ جان بھی قربان ہے، ناموس صحابہ پہ جان بھی قربان ہے، یہ سارے سلسلے جس ملک میں چلتے رہتے ہیں، لیکن جب باری آئی نفاذ اسلام کے غلبے کی، جب باری آئی ناموس رسالت کا پہرا دینے والوں کی، جب باری آئی صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے والوں کی، قرآن کی ناموس کا پہرا دینے والوں کی، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کی، تو پوری قوم نے من حیث المجموع کسی مسلمان کو بھی، مسلمان نمائندے کو، اپنے مسلمان لیڈر کو، اسلامی تنظیموں کے جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کینڈیڈیٹوں کو رسول اللہ کی حرمت پہ، آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر اور ناموس قرآن کی محبت پہ ایک پرچی تک دینا گوارا نہ کیا۔ یہ ہمارا کیسا ایمان اور کیسا اسلام ہے؟ ایک تو یہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارا عوام کا قصور ہے، ہم کارکنوں کا قصور ہے، اور ہمارے لیے یہ باعث شرمندگی ہے اور بڑی ہی ندامت کا، اور بہت ہی یہ جس طرح بھی کہہ لیں کہ بڑی توہین کا مقام ہے۔ لیکن اس میں کیا ہمارا عوام کا ہی قصور ہے؟ نہیں، جیسے عوام قصوروار ہیں ایسے ہی مذہبی تنظیموں کے قائدین بھی اس توہین میں، اس ناکامی میں، اس شرمندگی میں برابر کے شریک ہیں۔ وہ کیسے میرے بھائی؟ وہ اس طرح کہ جتنی ہماری اسلامی اور سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، کیا یار وہ الیکشن کے دنوں میں اکٹھ نہیں کر سکتی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے، یا راہ حق پارٹی ہے، یا ہماری جماعت اسلامی ہے، اسلامی ملک کی بڑی منظم، معروف اور پرانی جماعت ہے سیاسی مذہبی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیڈروں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ملک بھر کے جتنے قومی اور صوبائی حلقے ہیں ان سب میں ہم اکٹھ کریں کہ یار اس الیکشن میں اس حلقے سے، مثال کے طور پہ میرا N96 ہے، اس حلقے سے ہمارا قومی اسمبلی کا امیدوار فلاں سیاسی مذہبی تنظیم سے ہوگا، اور صوبائی امیدوار اس کے نیچے فلاں سیاسی اور مذہبی تنظیموں کے ہوں گے۔ کیا تحریک لبیک والے، کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ والے، کیا جماعت اسلامی والے، کیا دیگر جو ہمارے جمعیت علماء اسلام والے قائدین، ان کے اندر کیا یہ صلاحیت نہیں ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لیڈروں کا کوئی قصور نہیں ہے؟ جماعتوں کی جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، مسئولین ہیں، کیا یار ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ جب ساری اسلامی جماعتوں کے سربراہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جتنے ہمارے مذہبی لوگ ہوتے ہیں کلمہ گو، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار ایک حلقہ ہے، گنے چنے لوگ ہیں ہم، تو کس کو ووٹ دیں، کس کو نہ دیں؟ لہذا وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا ووٹ کسی سیاسی سیکولر جماعت کو دے دینی چاہیے۔ تو میری یہ التماس ہے کہ یہ جو شرمندگی ہمیں اس الیکشن میں ہوئی ہے اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو عوام کا اسلام کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار، اسلامی نمائندوں کو ناپسند کرنے کا ان کا ایک طریقہ کار تھا، اور مذہب سے نفرت اور دوری کی جہالت تھی، اور دوسرا مذہبی سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی اس میں برابر کے شریک ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، حرمت رسول کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، شعائر اسلام کی دفاع کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میری عرض یہ ہے آپ سے، کسی بھائی کو برا لگے تو میں پیش کی معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ نے
عوام کو مذہب کے قریب لانا ہے تو سب سے پہلے آپ سیاسی بنیادوں پہ اپنا اکٹ کیا کریں کہ یہ حلقہ ہے، اس میں قومی اسمبلی کا فلاں جماعت کا نمائندہ، وہ سب کا نمائندہ ہے، صوبائی حلقوں میں ہمارے یہ نمائندے ہیں، وہ سب کے نمائندے ہیں، تاکہ عوام کسی الجھن کے بغیر غلبہ اسلام کی تحریک میں بھرپور حصہ لے کے غلبہ اسلام کی جد و جہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ جو کہا سنا اللہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔